زمانے بھر میں بڑی ہے گھر کی شان بیٹی سے۔ قاری محمد شہزاد صاحب کو بہت بہت مبارکباد اس پروگرام کے لیے۔ قاری شہزاد صاحب آپ کی بھی توجہ کہ زمانے بھر میں بڑی ہے گھر کی شان بیٹی سے، مہکتا رہتا ہے دل کا جہان بیٹی سے، اور ضروری یہ نہیں کہ بیٹوں سے نام روشن ہو، میرے نبی کا چلا ہے خاندان بیٹی سے۔ ضروری یہ نہیں کہ بیٹوں سے نام روشن ہو، میرے نبی کا چلا ہے خاندان بیٹی سے۔ تو یہ ہماری بیٹیاں ہیں، ہماری بچیاں ہیں جو پروگرام پیش کر رہی ہیں۔ اس کے بعد تشریف لاتی ہیں مسمات زیبا بنت محمد رئیس اوڑکلی۔ یہ بچی آپ کے سامنے تقریر پیش کرے گی اور ان کا عنوان ہے انسان کو موت آنی ہے۔ زیبا بنت محمد رئیس تشریف لائیں اور اپنی جو بھی تیاری کی ہے تقریر کی شکل میں اس کو مائک پر آ کر پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری تقریر کا عنوان ہے موت اور فکر آخرت۔ کل نفس ذائقۃ الموت، وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زوروا القبور فإنها تذکر الموت، وقال فی مقام آخر القبر روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النار، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ ملی خاک میں اہل شاہ کیسے کیسے، ملی خاک میں اہل شاہ کیسے کیسے، مکی ہو گئے بے مقا کیسے کیسے، ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسمان کیسے کیسے۔ تخت آ رہا تھا جو کل آج وہ زیر خاک ہے، تخت آ رہا تھا جو کل آج وہ زیر خاک ہے، عالم فانی کا منظر کتنا عبرتناک ہے۔ بزرگوں، نوجوانوں، دین کے پروانوں، قرآن و حدیث کے مستانوں اور میری پیاری ماں اور بہنوں، علماء اسلام، طلباء اعظام، ارباب خاص عام لوگوں نے ہر چیز میں اختلاف کیا ہے اور اپنے اپنے خیالات پیش کرتے ہوئے اپنا علیحدہ نظریہ بیان کرتے ہیں۔ اختلاف کی دنیا ہے، مشورے جتنے ممکن بات، یہاں تک کہ اس دنیا نے خالق الارض والسماوات کی ذات اقدس کو بھی نہیں چھوڑا۔ کسی نے دو خدا تسلیم کیے، کسی نے تین، کسی نے خیر و شر کیے، خدا الگ الگ مانے۔ مشرقین عرب نے 360 خدا مانے، تو ہندو مذہب کے لوگوں نے تو حد ہی کر دی اور کہہ دیا کہ 33 کروڑ خدا ہے۔ میری پیاری ماں اور بہنوں، دنیا میں کسی بھی مذہب، کسی بھی فرقے سے تعلق رکھنے والا انسان ہو، کافر ہو، مسلمان ہو، امیر ہو، غریب ہو، مرد ہو، عورت ہو، عالم ہو یا پھر جاہل ہو، سب کا اس بات پر اتفاق ہے کہ موت آئے گی۔ یقیناً ایک روز قبر کا مہمان بننا ہوگا۔ جو دنیا میں آیا ایک دن قبر کی طرف جائے گا۔ نہ آیا جو کہ باقی رہا، نہ آیا جو کہ باقی رہا، نہ ساگر رہا نہ ساقی رہا، لحد تک تیری تعظیم کر دی، لحد تک تیری تعظیم کر دی، اب آگے آپ کے اعمال چاہیے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کا موت کا مزہ چکھنا پڑے گا۔ یہ زمین کتنے انسانوں کو کھا گئی لیکن اس نے آج تک ڈکار نہیں لی۔ میری پیاری ماں اور بہنوں، ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس موت کا فرشتہ اس وقت آیا جب آپ بیت المقدس کی تعمیر کرا رہے تھے۔ فرشتے نے اللہ کا پیغام سنایا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو بڑی فکر ہوئی کہ رب العالمین کا پیغام آیا اور بیت المقدس کی تعمیر ابھی باقی ہے۔ حضرت سلیمان نے کہا، اے فرشتے، اللہ سے جا کر عرض کرو کہ اللہ سلیمان، تیرا بندہ تھوڑی مہلت مانگتا ہے، وہ اس لیے کہ آپ کے گھر کی تعمیر ابھی باقی ہے۔ وہ بادشاہ جو ہوا پر حکومت کرتا تھا، وہ بادشاہ جو پرندوں کو اپنے تابع کیے ہوئے تھا، وہ بادشاہ جو جنات پر اپنا حکم چلاتا تھا، وہ بادشاہ جو ساری دنیا پر بادشاہت کرتا تھا، آج وہ زندگی کی بھیک مانگ رہا ہے۔ چنانچہ یہ کہہ کر آپ کی روح قبض کر لی گئی۔ قرآن کہتا ہے، اذا جاء اجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، جب تمہارا وقت متعین آ جائے گا تو ایک لمحے کی بھی تمہیں مہلت نہیں مل سکتی۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا، اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ۔ اے انسان، جب تو صبح کر لے
تو شام کا انتظار مت کر، اور جب تو شام کر لے صبح کا انتظار مت کر، اور اپنے آپ کو مردوں میں شمار کر۔ یہ موت جو ایک کہتے ہیں اس نے کتنی اڑتی ہستیوں کو زیر خاک کر دیا۔ موت نے کسی کو نہیں چھوڑا، سب کو اپنے لپیٹ میں لے رکھا ہے۔ موت کو کوئی شیش ٹالنے والی نہیں۔ موت کو اگر حکومت کے ذریعے ٹالا جاتا تو فرعون کو کبھی موت نہ دی۔ موت کو اگر وزارت کے ذریعے ٹالا جاتا محمود کو کبھی موت نہ دی۔ موت کو اگر حکومت دانائی کے ذریعے ٹالا جاتا تو لقمان علیہ السلام کو کبھی موت نہ دی۔ موت کو اگر قوت و طاقت کے ذریعے ٹالا جاتا تو رستم و سہراب کو کبھی موت نہ دی۔ اگر موت کو نبوت کے ذریعے بھی ٹالنا ممکن ہوتا تو دونوں جہاں کے سردار آمنہ کے لال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی موت نہ دی۔ میری پیاری ماں اور بہنوں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک جنازے کے ساتھ قبرستان گئے اور علیحدہ جا کر بیٹھ گئے۔ سوچنے لگے، کسی نے عرض کیا اے امیر المومنین آپ تو جنازے کے ولی ہیں، آپ یہ علیحدہ جا کر بیٹھ گئے۔ حضرت عمر نے کہا اے لوگوں، مجھے قبر سے آواز آئی اور مجھ سے یوں کہا اے عمر تم مجھ سے یہ کیوں نہیں پوچھتے کہ میں آنے والے کے ساتھ کیا کرتی ہوں؟ عمر نے کہا ضرور بتائے، اور ذوالقطار رونے لگے۔ میں اس کا گوشت کھا جاتی ہوں، اس کے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی ہوں، اس کا برا حال کر دیتی ہوں، اس کی ہڈیاں دوسری ہڈیوں میں داخل کر دیتی ہوں۔ یہ سن کر امیر المومنین عمر بن العزیز کے ہوش پختہ ہو گئے اور اس کے بعد ایک ہفتہ بھی زندہ نہ رہ سکے اور اس دار خانے سے رخصت ہو گئے۔ یہ وہ لوگ تھے جو موت اور قبر کی سختیوں کو جانتے تھے۔ اب میں مختصر سا واقعہ بیان کر کے اپنی تقریر کو ختم کر دوں گی۔ حضرت فاطمہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تھی، ان کا جنازہ رات میں اٹھایا گیا، جنازہ قبرستان لے جایا گیا تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے جوش میں آ کر ایک قبر سے خطاب کیا، ایک قبر تجھے معلوم بھی ہے ہم کس کے جنازے کو لائے ہیں؟ یہ بیٹی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ بیوی ہے علی المرتضیٰ کی، یہ والدہ ہے شہید کربلا کی، یہ فاطمہ رضی اللہ عنہ ہے۔ کہیں تو جوش میں آ کر ان کی غفلت میں کہیں تو غفلت میں آ کر ان کے شان میں گستاخی نہ کر بیٹھے۔ اب میں اپنی تقریر کو شعر کے ساتھ ختم کرنا چاہتی ہوں۔ یا رب تیری رحمت کی امیدوار آئی ہوں، یا رب تیری رحمت کی امیدوار آئی ہوں، موڈھا بے کفن سے شرمسار آئی ہوں۔ یا رب چلنے نہ دیا بار گناہ نے مجھ کو پیدل، یا رب چلنے نہ دیا بار گناہ نے مجھ کو پیدل، اس لیے کندھوں پہ سوار ہو کر آئی ہوں۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔